4 عیب رکھنے والی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو فوراً اس عورت کو طلاق دے کر اپنی جان چھڑوا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ عورتوں کے وہ کون سے 4 عیب ہیں، وہ کون سی 4 خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، بیوی کا رلایا گیا اور زمانے کا ستایا گیا ایک غریب شخص روتا ہوا چیختا ہوا اپنی درد بھری فریاد لے کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دستے ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا کہ مولانا صاحب، میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں ایک غریب شخص ہوں اور بہت دور سے ایک لمبا سفر کر کے آپ سے امیدیں وابستہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا را مجھ پر شفقت کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، مہربانی کر کے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت مجھے عنایت کر دیں تاکہ میں اپنے دکھڑے سنا سکوں، میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اس کی یہ درد بھری باتیں سننے کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص جو مسافر تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب بتا تو کیا بتانا چاہتا ہے، اب سنا تو کیا سنانا چاہتا ہے، تو کون سی درد بری فریاد سنانا چاہتا ہے، کون سے دکھ سنانا چاہتا ہے، کون سے درد سنانا چاہتا ہے، تو اپنی دکھ درد بھری کہانی سنا تاکہ اسے سننے کے بعد میں تمہارے لیے وہ کروں جو تمہارے لیے بہتر ہے، میں وہ کروں جو تمہارے لیے اچھا ثابت رہے گا، میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا حل نکالوں گا۔ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب، میں کوئی غریب نہیں تھا، میں تو بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس دولت تھی، مال تھا، جائیدادیں تھیں، میرے پاس زمینیں تھیں، میں زمینوں کا مالک تھا، میں تو بہت بڑا امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت ساری نعمتیں برساتا تھا، مجھے اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر رکھا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اب اللہ نے مجھے مالا مال کر رکھا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو، میں اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتا تھا، ہر وقت اس انتظار میں رہتا تھا کہ کون سا وقت ہو کہ میری بیوی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے اور میں اسے فوراً پورا کر دوں۔ اور مولانا صاحب، ہوتا بھی ایسے ہی تھا، جب بھی میری بیوی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتی تو میں اس کی خواہش زبان سے باہر بعد میں نکلتی پہلے اسے پورا کر دیتا تھا۔ مولانا صاحب، میں نے اس کی ہر ایک خواہش پوری کی، میں نے اس کی ہر ایک ضرورت پوری کی، حالانکہ اس میں سے اولاد بھی نہیں ہے، مجھے اولاد کا لالچ بھی نہیں تھا کہ چلو میری اولاد کو پالتی ہے میں اسے پالتا ہوں، نہیں مولانا صاحب، مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کی ہر ایک ضرورت پوری کرتا تھا، میں اسے اچھا کھلاتا تھا، اچھا پلاتا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت نے کروٹ بدلی، میرے اچھے دن برے دنوں میں بدلنے شروع ہو گئے۔ مولانا صاحب، میں ہر ایک کام میں نقصان کا منہ دیکھتا تھا، ہر کام میں مجھے خسارہ ہوتا، نقصان اور خسارے نے میرا مال دوسروں کے حوالے کر دیا اور مجھے کنگال کر دیا، دوسروں کو مالا مال کر دیا اور مجھے کنگال کر دیا۔ مولانا صاحب، میری امیری غریبی میں بدلنی شروع ہو گئی، میں امیر تھا، دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن غربت نے اس قدر چکنا چور کر دیا کہ میں دینے والوں میں سے نہیں بلکہ لینے والوں میں سے ہو گیا۔ مولانا صاحب، میری امیری غربت میں بدل گئی، میں غریب تر غریب ہوتا چلا گیا،
اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری غربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میری بیوی کو میرا سہارا بننا چاہیے تھا، اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میری بیوی کا اب امتحان شروع ہوا ہے اور وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگی، وہ میرا سہارا بنے گی، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہوگی، مجھے حوصلے دے گی کہ میاں کوئی بات نہیں، میرے سرتاج کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی تو بھیج ہی دیتا ہے، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اس کی ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں اس کا ساتھ دیتا تھا، لیکن میری بیوی نے میرا برا وقت آنے پر میرا ساتھ نہیں دیا، اور بجائے میرا ساتھ دینے کے، بجائے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے، مجھے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ جس جملے نے مجھے اندر سے چکنا چور کر دیا، میرے دل کو توڑ کے رکھ دیا، میری مضبوطی کو، میرے سہارے کو ایک دم زمین پر گرا دیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے پوچھا کہ وہ جملہ کون سا ہے کہ جس نے تجھے اس قدر اندر سے توڑ دیا کہ آج تو بڑا ہی دکھ درد کی کہانیاں سنا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ جملہ یہ تھا کہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، وہ بیوی جس پر میں احسانات کی بارش کرتا تھا، اسے نعمتوں سے مالا مال کرتا تھا، وہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، میری جب سے آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں نے کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، میں نے سکھ کی سانس نہیں لی۔ تو اس کے یہ جملے مجھے اندر سے چکنا چور کرتے جا رہے تھے۔ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ میں اسے کہتا تھا کہ ایک تو بے اولاد ہے، تیری اولاد نہیں ہے، اور دوسرا تو میری خوبیوں پر پردے ڈال کر میری خامیاں ظاہر کرتی ہے، وہ بھی دوسروں کے سامنے، اور تیسرا میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان میں سے تو ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتی، اس کے باوجود بھی میرے سامنے تو یہ جملہ بولتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، یہ جملہ بول کر میرے دل کو دکھاتی ہے، مجھے درد دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مولانا صاحب، آج میں اپنی غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آج میں رزق کے کم ہونے کی وجہ سے افسردہ نہیں ہوں، آج اگر میرا دل رو رہا ہے تو صرف اور صرف میری بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے، مجھے کسی اور چیز کا غم نہیں، کسی اور چیز کا دکھ نہیں، مجھے اپنی مال و دولت لٹ جانے کا غم نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنی بیوی کا غم ہے، اسی کی وجہ سے مجھے دکھ ملا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ اس نے بجائے میرا ساتھ دینے کے، بجائے میری شکر گزاری کرنے کے، اس نے الٹا مجھے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی۔ تو جب اس نے اپنی یہ درد بھری کہانی سنائی، اپنی فریاد سنائی، تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، عورتوں کے 4 عیب ایسے ہیں، 4 خامیاں ایسی ہیں کہ تم جس عورت میں یہ 4 عیب پاؤ فوراً اسے طلاق دے کے اپنی جان چھڑواؤ۔ ایسی طلاق دینے پر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دو، اگر تو وہ سدھر جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ سدھرے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر فوراً اسے طلاق دے کر باعزت اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ بجائے اسے مارنے کے، بجائے اس کے اوپر ظلم کرنے کے، بجائے اسے پیٹنے کے، بہتر یہی ہوگا کہ تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو، تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کے ان 4 عیبوں پر پردہ ڈال کر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا صلہ دے گا۔ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب جلدی بتائیں وہ کون سے 4 عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض نہیں ہوتا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا پہلا عیب، پہلی عورت متکبر عورت،
تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی، وہ عورت جو شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہو، اپنے حسن و جمال پر اتراتی ہو، اپنی جوانی پر اتراتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کر بات کرتی ہو، شوہر کے سامنے میں کرتی ہو، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ میرا شوہر 2 ٹکے کا انسان ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو خود سے کم تر اور خود کو شوہر سے افضل سمجھتی ہو، ایسی عورت کو فوراً طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لو، ورنہ تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایسی عورت کو میرا اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا تکبر کرے، غرور کرے، خود پر ناز کرے۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ تو اے بندہ خدا، جو عورت اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، تو اسے فوراً طلاق